ابوالکلام قاسمی صاحب سے میرے تعلقات بہت پرانے رہے ہیں، اور ان کی تنقید جو ہے اس نے بھی مجھے روشنی عطا کی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قاسمی صاحب تنقید کے اصول اور طریقہ کار کے قائل تھے۔ ان کا مطالعہ جو ہے وہ بے حد وسیع تھا۔ جب تک کہ کسی شخصیت کے سلسلے میں یا کسی کے کلام کے سلسلے میں وہ بالکل مطمئن نہیں ہو جاتے تھے، اس وقت تک اس کے اوپر قلم نہیں اٹھاتے تھے۔ تنقید چاہے وہ متنی ہو چاہے اصولی تنقید ہو، دونوں میں وہ تھوڑا سخت گیر تھے۔ بہت آسانی سے کسی کی ستائش کر دیں یہ وہ کبھی نہیں کرتے۔ اچھے تنقید نگار کی حیثیت سے ابوالکلام قاسمی صاحب یاد کیے جائیں گے، اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنے تنقیدی اصولوں کے ذریعے، اور یہ کہ صاحب کھرا کھوٹا جو ہے ان کا وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے۔ بہار کے حوالے سے میرے ذہن میں جو اس وقت آ رہا ہے وہ مشرف عالم ذوقی کا ہے، جنہوں نے 8ویں دہائی کے آس پاس لکھنا شروع کیا اور بہت جلد اردو افسانے کے افق پر چھا گئے۔ انہوں نے نہ صرف افسانہ بلکہ ناول بھی لکھا، اور ان کے ناولوں کا پوکیمان کی دنیا جو ہے وہ بہت مشہور ہے، ہمارے ہاں نصاب میں شامل ہے پٹنہ یونیورسٹی میں۔ یعنی وہ شخصیت جس نے 8ویں دہائی میں لکھنا شروع کیا اور اپنی پہچان اس طرح کی بنائی کہ نصابوں میں شامل ہو گیا۔ خسارہ اس اعتبار سے تو ہو جاتا ہے، کوئی شخص جو ہمارے درمیان ہوتا ہے جس کی عادت ہو جاتی ہے ہمیں، اور وہ اچانک رخصت ہو جائے وقت سے پہلے، جس پہ بڑا لگتا ہے کہ ایک اٹھان ہے اور اس کے رجحان کے ساتھ ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ اچانک رخصت ہو جاتا ہے، تو ظاہر اس کا درد وہ لوگ جانتے ہیں جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو ایک رشتہ نبھانے والے لوگ ہیں۔ تو اس طور پر ہم نے دیکھا کہ جس سال کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو اس میں خسارے بہت ہو گئے۔ ابھی حال میں ایک بہت ہی معتبر تخلیق کار جس سے آپ واقف ہیں، ان کی اماوس میں خواب کو انعام بھی ملا، ساہتیہ اکیڈمی انعام ملا، اور انہوں نے وہ اس دنیا سے اچانک رخصت ہو گئے۔ تو ایسا لگا کہ جیسے واقعی اردو ادب پر جو ہے وہ اماوس طاری ہو گئی، اور ان کے جانے کا ایک بڑا آدمی سوچ نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے کہ وہ بہت ہی مہلک بیماری ان کو تھی، اور کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا تھا، ایک الارمنگ سچویشن تھی، لیکن اس کے باوجود ایسا بالکل نہیں تھا کہ لگا کہ وہ حسین بھائی یہاں سے چلے جائیں۔ اب حسین الحق کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک ایسا عہد آیا جس میں بہار کی سطح پر میں خصوصی طور پر کہہ رہا ہوں کہ جس میں شوکت حیات ابھرے تھے، جس میں ماشاءاللہ بھی عبدالصمد یہاں موجود ہے، الامام ابھرے، اسی فہرست میں ایک بہت ہی معتبر اور بہت محترم نام حسین الحق کا تھا، اور حسین الحق اس اعتبار سے بہت اہم اور ذہین کہانی کار اور فکشن نگار مانے جاتے ہیں کہ وہ واحد فکشن نگار ہے جس نے صحافت کو اور ثقافت کو اور صوفیزم کو، ان تینوں کی آمیزش سے جو ایک تخلیقی وجدان پیدا کر دیا، چاہے ان کی بولو مت چپ رہو ان کا فکشن ہو، یا اماوس فکشن ہو، یا ان کی جو بھی کہانیاں منظر عام پر آئیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک جدیدیت کے علمبرداروں میں رہے۔ مناظر عاشق صاحب ہرگانوی کے حوالے سے بات دو چند کرنا چاہیں گے کہ وہ ایک ایسے فنکار تھے، ایسے قلمکار تھے جنہوں نے نہ صرف مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی، کتابیں لکھیں اور نئے لکھنے والوں کی بھی حوصلہ افزائی کی، ساتھ ہی رسالے کے ذریعے سے بھی کئی اصناف کی
उन्होंने को फ़रोग दिया उन्होंने, और इस समत में अहम काम किए। नॉवेल हो, अफसाने हों, शायरी हो, हाइको हो, गज़लें हों या बच्चों का अदब हो, जिस तौर से आप गौर कीजिएगा मुनाजिर साहब वहाँ मौजूद पाएंगे। लिहाजा ऐसे फ़नकार की मिसाल बहुत मुश्किल है। हमारे लिए सब लोग अहम थे। बहुत गमज़दगी का माहौल है। 2021 यकीनन उर्दू अदब के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ। इसमें हर सिंफ के वैसे फ़नकार हमसे रुखसत हो गए जो नुमाइंदा शख्सियात थीं, और इस ताल्लुक़ से सुल्तान अख्तर का वो शेर याद आता है कि उम्र भर बैठ के रोना कोई आसान नहीं, अपनी यादें भी लिए जाओ बिछड़ने वालों। वो ख़ास शौकत हयात का मामला हो, मुशर्रफ अलम ज़ौक़ी का मामला हो, तबस्सुम फ़ातिमा का मामला हो, सैफ सहसरामी का मामला हो, या सुल्तान अख्तर का या दिगर अहम शख्सियात का, ये तमाम वो लोग थे जो उर्दू अदब में नुमाया मकाम रखते थे और बिहार को रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे।